الدرس السابع، ساتواں سبق۔ اس سے پہلے ہم نے حاضہ اور ذالکہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حاضہ اور ذالکہ، حاضہ کا مطلب یہ اور ذالکہ کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں میسکولن یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حاضہی اور تلکا کا معنی بھی سیم ہے، یعنی یہ اور وہ، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں آمنہ بھی مؤنث ہے اور فاطمہ بھی مؤنث ہے، ان دونوں کے لیے حاضی اور تلکا کا استعمال کیا گیا ہے۔ من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی آمنہ، یہ آمنہ ہے۔ ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ تلکا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ حاضی طبیبۃ و تلکا ممرضۃ، یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے۔ حاضی من الہند، یہ ہندوستان سے ہے۔ و تلک من الیابان، اور وہ جاپان سے ہے۔ حاضی طویلۃ و تلک قصیرۃ، یہ لمبی ہے اور وہ پستہ قد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔ اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ لا، نہیں، تلک بطۃ، وہ بطخ ہے۔ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ ھذہ سیارۃ المدرس و تلک سیارۃ المدیر، یہ استاذ کی گاڑی ہے اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے۔ الساعۃ عباس ھذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا، نہیں، ھذہ ساعۃ حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیک و تلک دجاجۃ، وہ مرغا ہے اور وہ مرغی ہے۔ تمارین، مشقیں۔ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ ھذہ مدرسۃ و تلک جامعۃ، یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے۔ ذالک حمار و تلک بقرۃ، وہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے۔ اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ لا، نہیں، تلک مدرسۃ، وہ اسکول ہے۔ ھذا جمل و تلک ناقۃ، یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے۔ ھذہ مدرسۃ و تلک طالبۃ، یہ استانی ہے اور وہ طالبہ ہے۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ وذالک قط، اور وہ بلی ہے۔ ھذا بیت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے۔ وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ بزنس مین کا باغ ہے۔ اشر الی الکلمات الآتیہ باسم اشارۃ للبعید، ذالک، تلک۔ نیچے دیے گئے کلمے کی طرف اشارہ کریں دور کے لیے اس میں اشارہ کا استعمال کر کے۔ تلک ام، ذالک اب، ذالک قلم، تلک ملعقۃ، تلک عین، ذالک حجر، ذالک قمیص، تلک قدر، تلک نافذۃ، تلک بقرۃ، ذالک مکتب، تلک ناقۃ، ذالک مہندس، ذالک مؤذن، تلک ممرضۃ، ذالک سریر، تلک حدیقۃ، تلک طالبۃ، ذالک جمل، تلک بطۃ۔ الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز۔ الممرضۃ، نرس۔ الحدیقۃ، گارڈن، باغ۔
البطة ڈک بطخ، المؤذن مؤذن، الناقة اونٹنی، البيضة ایگ انڈا۔ اسماء الاشارة للقریب، اسماء الاشارہ قریب کے لیے، اسماء الاشارة للبعید اسماء اشارہ دور کے لیے۔ ھذا محمد، ھذہ آمنة یہ محمد ہے، ھذہ آمنة یہ آمنہ ہے۔ ذلک حامد وہ حامد ہے، تلک زینب وہ زینب ہے۔ ھذا یہ قریب کے لیے آتا ہے میسکولن کے لیے، ذالکا دور کے لیے آتا ہے میسکولن کے لیے، ھذہ قریب کے لیے آتا ہے فیمینن کے لیے، تلکا دور کے لیے۔ الدرس الثامن آٹھواں سبق، ھذا الرجل تاجر یہ آدمی تاجر ہے، وذلک الرجل طبیب وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب سعید اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر یہ گھر تاجر کا ہے، وذلک البیت للطبیب اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد تاجر کا گھر یعنی بزنس مین کا گھر مسجد کے سامنے ہے، وبیت الطبیب خلف المدرسۃ اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے، اسکول کے پیچھے ہے۔ لمن ھذہ السیارۃ ولمن تلک یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے، یعنی یہاں پر دو گاڑی ہیں، ایک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دوسرے کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے کی طرف نام لیا جا رہا ہے اور دوسرے میں نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ لمن ھذہ السیارہ یہ گاڑی کس کی ہے، ولمن تلک اور وہ کس کی ہے۔ ھذہ السیارۃ للطبیب یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے، وتلک للتاجر اور وہ بزنس مین کی ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابان یہ گاڑی جاپان کی ہے، وتلک من امریکہ اور وہ امریکہ کی ہے۔ یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے۔ تمارین مشقیں، اجب عن الاسئلة الآتیہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ ما اسم التاجر اسم التاجر محمود، ما اسم الطبیب طبیبی سعید۔ اسی طرح اوپر جو لیسن ابھی پڑھا ہم نے آٹھواں سبق اس کے مطابق جواب دینا ہے۔ من این سیارۃ الطبیب سیارۃ الطبیب من الیابان، ومن این سیارۃ التاجر سیارۃ التاجر من امریکہ۔ این بیت التاجر تاجر کا گھر کہاں ہے، بیت التاجر امام المسجد وبیت الطبیب خلف المدرسۃ۔ اقرأ واکتب پڑھو اور لکھو۔ ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس یہ آدمی ٹیچر ہے، وذلک الرجل مہندس اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید یہ کتاب نئی ہے، وذلک الکتاب قدیم اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی یہ گاڑی علی کی ہے، وتلک لخالد اور وہ خالد کی ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ یہ گھڑی کس کی ہے، ہی لعباس یہ عباس کی ہے۔ اھذا البیت للطبیب کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے، لا نہیں، ھو للمدرس وہ استاذ کا ہے۔ اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن
کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ نعم، ہاں. من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من الصین، وہ چین کا طالب علم ہے. اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا، نہیں. ہوا قدیم جدا، وہ بہت پرانا ہے. هذه السیارة من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے. وَتِلْكَ مِنْ امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے. السکین من المانیہ، یہ چھری جرمنی سے. وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ مِنْ انگلترا، اور وہ چمچ انگلینڈ سے ہے. اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیة مثلہ، نیچے کی مثال کو پڑھو پھر اسی کے مطابق آنے والے جملے بناؤ. مثال: ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اسی کے مطابق انہوں نے جملہ بنایا ہے. ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. اسی کے مطابق اب یہاں پر بنانا ہے. ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. ھذہ السیارة للمدیر، ھذا الطبیب من الہند. ذلک ولد، وہ لڑکا ہے. ذلک الولد ابن المدرس. تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے. تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے. ھذا بیت، یہ گھر ہے. ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کا ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے. ذلک رجل، وہ آدمی ہے. ذلک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے. ھذہ بیضۃ، یہ انڈا ہے. ھذہ البیضۃ، ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے. ھذا مندیل، یہ رومال ہے. ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے. ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے. ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاذ کا ہے. اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة واجوبة مثلہ، نیچے دی گئی مثال کو پڑھو پھر سوال اور جواب انہی کے مطابق بناؤ. مثال کے طور پر دیا لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ جواب بھی دیا ہے ھذا الکتاب لمحمد. اب اسی کے مطابق پکچر کے مطابق آپ کو خود سے سوال بنانا ہے اور خود سے جواب دینا ہے. لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ ھذا القلم لعباس. لمن ھذا المفتاح، ھذا المفتاح لعلی. لمن ھذه السیارة، ھذه السیارة للمدیر. لمن ھذه البقرة، ھذه البقرة للفلاح. لمن ھذه الحقيبة، ھذه الحقيبة للمدرس. لمن ھذا الكرسي، ھذا الكرسي لعمار. لمن ھذه الدجاجة، ھذه الدجاجة لبنت الفلاح. یہ مرغی کسان کی بیٹی کی ہے. لمن ھذه الساعة، ھذه الساعة لابن المدير. لمن ھذا البيت، ھذا البيت للطبيب. لمن ھذه الملعقة، ھذه الملعقة للطالب. تأمل الامثلة الآتیہ، نیچے دیے گئے مثالوں پر غور کرو. البیت، گھر. فی البیتی، گھر میں. من البیتی، گھر سے. الی البیتی، گھر تک یا گھر کی جانب. اسی طرح من، فی، الی کا ترجمہ کرنا ہے. امریکہ، فی امریکہ، امریکہ میں. من امریکہ، امریکہ سے. الی الامریکہ، امریکہ کی طرف یا امریکہ کی جانب. المانیہ،
فی المانیہ جرمنی میں، الی المانیہ جرمنی کی طرف. اقرأ واکتب پڑھو اور لکھو. هذا الطبیب من انگلترا یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے. ذهب حامد الى فرنسا حامد فرانس کی طرف گیا یا حامد فرانس گیا. محمود مریض محمود بیمار ہے. هو الآن فی المستشفى وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. ذهب عبد الله من المانيا الى انگلترا عبداللہ المانیہ سے انگلینڈ کی طرف گیا. هذا الكتاب لعیسیٰ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذلك الكتاب لموسیٰ اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. هذا المہندس من امریکہ یہ انجینئر امریکہ سے ہے. اقرأ پڑھو. السبورة امام الطالب بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے. وہی خلف المدرس اور وہ استاذ کے پیچھے ہے. این سیارۃ المدرس استاذ کی گاڑی کہاں ہے. ہی امام المدرسۃ وہ مدرسے کے سامنے ہے. این بیت الامام امام کا گھر کہاں ہے. بیت الامام خلف المسجد امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. این جلس حامد حامد کہاں بیٹھا ہے. جلس خلف محمود وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. ذهب عمار الى المسجد عمار مسجد کی طرف گیا. وجلس امام المحراب اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا. الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز. المستشفى ہاسپٹل. المانیہ جرمنی. انگلترا انگلینڈ. سویسرا سوئٹزرلینڈ. السکی فرنسا فرانس. امام سامنے